میرے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ بعافیت ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے اور آپ کے تمام اہل و عیال کو، گھر والوں کو عافیت سے رکھے۔ میرے دوستو، انسانوں کی زندگی میں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ملی ہے جس کی قدر بہت کم لوگ کر پا رہے ہیں۔ اگر وہ نعمت کی قدر ہو گئی تو وہ کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی عزت کے ساتھ اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اور اگر ناقدری ہوئی اس نعمت میں تو انسان اتنا دور جا پہنچے گا، دنیا میں بھی وبال اور اللہ کا عذاب وہ دیکھے گا، اور آخرت میں خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا اور افسوس کرنا پڑے گا، لیکن اس وقت کا افسوس کرنا اسے کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہر انسان، عاقل بالغ مرد عورت پر شریعت مطہرہ کی طرف سے 2 حقوق ہیں۔ ایک حقوق وہ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ، اور دوسرے وہ حقوق ہیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ میں ہے، اور ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، جیسے ماں باپ کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، اولادوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق اور پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ وغیرہ۔ ایک انسان پر بندوں کے تمام حقوق میں سے سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ارفع اور پہلے درجے کا جو حق ہے وہ اپنے ماں باپ کا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کو یعنی ماں باپ کو انسانوں کی پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے، اور اسی لیے اس کا حق سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، اور تیرے رب نے اس بات کا حکم دے دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کیا کرو، اور اپنے والدین یعنی ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ اچھا سلوک کرنے سے متعلق 5 باتیں اولاد اپنے ذہن میں رکھیں، 5 حقوق۔ نمبر 1، پہلا حقوق جو اولاد پر ہے ماں باپ کا، وہ یہ ہے کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو نہ اف تک نہ کہنا، کیونکہ بڑھاپے کا ذکر خاص طور پر کیا، جوانی کا، ادھیڑ عمر کا ذکر نہیں کیا، بڑھاپے کی عمر کا ذکر کیا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپے میں وہ کبھی کسی بات پر آپ سے غصہ بھی ہو سکتے ہیں، ہاں، اس کے من پسند کے مطابق اگر گھر میں کھانا پینا نہ بنا تو غصہ بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی فرمایا اس سے اف تک نہ کہنا۔ اور نمبر 2، اور نہ انہیں کسی بات پر انہیں جھڑکو۔ کوئی بات زندگی میں سے ہو گئی تو فرمایا اپنے والدین کو، ماں باپ کو، اولادیں جھڑک کے بات نہ کرے، یہ قرآن پاک کا دوسرا حقوق ہے۔ اور تیسرا حقوق جو اولادوں پر ہے ماں باپ کا، وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں عزت کے ساتھ بات کیا کرو، عزت کے ساتھ میں بات کیا کرو۔ اور نمبر 4، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ برتاؤ کرو، اور ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکا دو۔ اور نمبر 5 حقوق جو ہے اولاد پر، اور یہ سب سے اہم حقوق، وہ یہ ہے کہ اولادیں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، جس طرح سے میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں پالا ہے، میرا بچپن میں اپنے سے زیادہ میرا خیال کیا ہے، خود سوکھا کھاتے رہے، ہمیں اچھا کھلایا، خود گیلے میں رہتے، ہمیں سوکھے میں سلایا، ہم جب کبھی بیمار ہو جاتے مجھ سے زیادہ ہمارے ماں باپ بیمار ہو جاتے، ایسا لگتا تھا جیسے کہ
ہم نہیں وہ بیمار ہے۔ اے اللہ، جس طریقے سے انہوں نے میرا بچپن میں خیال رکھا ہے، اللہ پاک آپ بھی ان کے ساتھ میں رحمت کا معاملہ کیجئے۔ یا اولادیں 5ویں حقوق میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے کا صلہ صرف آخرت میں نہیں ہے، اس کی خدمت کرنے کا، اس کی فرما برداری کرنے کا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا جو بہت بڑا فائدہ ہے وہ دنیا میں بھی ہے۔ دنیا میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی خدمت کرنے کی وجہ سے، والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ برکت، جیسے کسی کی عمر 60 سال نہ لکھی، یہ 60 سال میں انتقال کر جائے گا، یا 70 سال لکھی ہے، 70 سال میں دنیا چھوڑ دے گا۔ اگر وہ اولاد، وہ شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت دے گا، ان کی عمر لمبی فرمائے گا، اور ان کی لمبی عمر میں اللہ پاک بے شمار برکتوں کا انعام اور برکتیں اللہ پاک انہیں عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، تمہاری اولادیں بھی خدمت گزار ہوں گی اور فرما بردار ہوں گی۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، اولاد کا ماں باپ پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہی دونوں تمہاری جنت ہے اور وہی دونوں تمہاری جہنم ہے، یعنی دوزخ ہے۔ یعنی ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، اور انہیں ناراض کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا فرمایا جہنم میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ میں سے سب سے زیادہ خدمت کا مستحق کون ہے؟ میں کس کی خدمت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، اپنی ماں کا۔ ثم من یا رسول اللہ، پھر میں کس کی خدمت کروں؟ فرمایا، امک، اپنی ماں کا۔ ثم من یا رسول اللہ، پھر میں کس کی خدمت کروں؟ فرمایا، امک۔ پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، پھر میں اس کے بعد کس کی خدمت کروں؟ فرمایا، ابوک، اپنے باپ کی خدمت کرنا۔ اس احادیث مبارکہ میں 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مقامات، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ماں نے جھیلی ہیں وہ باپ نے نہیں جھیلی ہے۔ ماں نے انہیں 9 ماہ پیٹ کے اندر رکھا، اور ان 9 ماہ کے اندر جن حالات سے انہیں گزرنا پڑا وہ وہی جانتی ہے اور اس کا رب جانتا ہے۔ اور پھر پیدائش کے وقت میں جو تکلیف کا سامنا ہوا وہ بھی ماں ہی نے جھیلا ہے، نہ کہ باپ نے۔ اور اس کے بعد 2 سال تک دودھ پلایا، ماں نے اپنی خون کی شکل میں انہیں دودھ پلایا۔ یہ مقام، یہ رفعت، یہ عزت ماں کو نصیب ہوئی ہے، اور یہ مصیبتیں، تکلیفیں جو جھیلی ہے یہ ماں نے جھیلی ہے، نہ کہ باپ نے۔ اسی لیے باپ سے کہیں زیادہ ماں کا حق ہے، اور باپ کا بھی اپنی جگہ پر حق ہے۔ احادیث میں فرمایا گیا، ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے، اور باپ کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے سامعین اکرام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو راضی رکھتا ہے وہ اپنے رب کو راضی رکھتا ہے، اور جو شخص اپنے ماں باپ کو ناراض رکھتا ہے اس نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ اس لیے ماں باپ کی نعمت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دوستو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنی ماں باپ کی خدمت کرو، ان کا خیال رکھو، ان کے پاس وقت دو، ان کے پاس بیٹھو، ان سے دل لگی کی اور ان کی دلجوئی کیجئے اور محبت سے انہیں دیکھیے۔ فرمایا جو ماں باپ کو ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اسے مقبول اور مبرور حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی پوچھے یا رسول اللہ اگر دن میں 100 بار مہربانی کی نگاہ سے دیکھیں تو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ بھی اللہ پاک اسے مقبول حج اور مبرور حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا وہ دوزخ میں چلا گیا، اگرچہ وہ ظلم کرے، اگرچہ وہ ظلم کرے، اگرچہ وہ ظلم کرے۔ احادیث مبارکہ میں 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر ماں باپ بچوں پر ظلم کرے تب بھی فرمایا کہ ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ اس کی وجہ فرمانے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی قدر بتلا رہے ہیں کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ نے تم پر ناراضگی اختیار کی اور تم نے بھی اس کی خدمت سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ایسا کبھی نہ کرنا، بلکہ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو اور ماں باپ کو خوش کر کے اللہ کو پالو۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ دین کی باتیں اپنے تک محدود نہ رکھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ دین کی باتیں جتنی آپ پہنچائیں گے دنیا میں پہنچ رہی ہے، لیکن جس حد تک پہنچنی چاہیے وہ نہیں پہنچ رہی ہے۔ دنیا کی چیزیں بہت سی پہنچتی ہے، لیکن دین کی باتیں، دین کا کام، دین کی جو تقریر ہے، جو جس سے دین سمجھ میں آئے، آخرت بن جائے، دنیا بھی بن جائے، گھر خوشحال ہو جائے، گھر جنت نما بن جائے، ان چیزوں کو شیئر کرنا، اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور بہت بڑا ثواب صدقہ جاریہ ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔